بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے، اور گرمی کے ساتھ ساتھ گرمی کے پھلوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور موسم گرما کے پھل مارکیٹ میں آ بھی چکے ہیں، جن میں سے ایک پھل تربوز بھی ہے، جس کو ہر کوئی رمضان کے مہینے میں افطار میں کھانا بہت پسند کرتا ہے۔ یعنی موسم گرما کے رمضان میں یہ پھل ایک سوغات سے کم نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو تربوز کے چند ایسے فائدے بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو تربوز اور خربوز ان دونوں میں سے کون سا زیادہ فائدہ مند ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربوز کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور کیا ہمارے پیارے نبی تربوز کھاتے تھے یا نہیں۔ دوستو، آخر میں ہم آپ کو روزے پر ہوئی حیران کرنے والی سائنسی تحقیق بھی بتائیں گے۔ میرے دوستو، بہت ہی زیادہ پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ اسے آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ تربوز مزاج کے اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حفاظت کے لیے اس کے اوپر کے چھلکے کو نہایت ہی موٹا رکھا ہے تاکہ یہ پھل موسم کی گرمی سے محفوظ رہے۔ ریتیلے علاقوں کا تربوز زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور پکے ہوئے پھل کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس پھل پر ہلکا سا ہاتھ مارا جائے تو جواب میں اندر سے مدھم سی آواز آتی ہے۔ یہ پکے ہوئے پھل کی نشانی ہے۔ تربوز میں کئی سارے پوشٹک تتو پائے جاتے ہیں، جیسے وٹامن، پوٹیشیم، آئرن، میگنیشیم، لائکوپین، اور وہی خربوزہ میں فائبر، میگنیشیم، پوٹیشیم، کاربز، پروٹین، وٹامن پائے جاتے ہیں۔ 100 گرام تربوز میں 0.61 گرام پروٹین پایا جاتا ہے، جبکہ خربوزہ میں 1.11 گرام پروٹین پایا جاتا ہے۔ تربوز اور خربوزہ دونوں میں ہی کاربوہائیڈریٹ اور شوگر کی ماترا کافی کم پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں میں فائبر کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ تربوز میں وٹامن اے، B1، B5 اور آئرن زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جبکہ خربوزہ میں وٹامن سی، B2، B3، B6 اور K اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تربوز کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، جبکہ خربوزہ ہارٹ کو ہیلدی رکھنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے۔ تربوز اور خربوز دونوں میں ہی پانی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے گرمیوں میں اسے کھانے سے جسم ہائیڈریٹڈ رہتا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو تربوز اور خربوز یہ دونوں کو آپ اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے تربوز کو کھانے کا بہترین طریقہ کہ تربوز کو بازار سے ہمیشہ ثابت خرید کر لایا جائے اور ٹھنڈا کر کے اسے کاٹ لیا جائے، اور اس پر کالا نمک چھڑک کر اسے استعمال کیا جائے۔ اس سے یہ جلد ہضم ہو جائے گا اور کوئی نقصان بھی نہیں دے گا۔ اور دوستو، تربوز کو کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے اس کے کھانے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک پانی یا کوئی اور چیز استعمال نہ کی جائے۔ تو اب آئیے دوستو، آپ کو تربوز کے کچھ حیران کن فائدے بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جگر کے مرض میں تربوز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جگر کا ٹھیک طور پر کام نہ کرنا، جگر کا بڑھ جانا، جگر میں گرمی کا پیدا ہونا، یرکان جیسی خطرناک بیماری میں رنگ کا زرد ہو جانا، ان سب بیماریوں میں تربوز بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کا خون گاڑھا ہو گیا ہو اور بلڈ پریشر کی شکایت میں مبتلا ہے، تو ان کے لیے تربوز اپنے مزاج کی وجہ سے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تربوز کا استعمال خون کی گرمی کو بھی ختم کرتا ہے
اور دل کے تیز دھڑکنے، سر چکرانے اور بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں تربوز بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پیارے دوستو، تربوز پیشاب کی جلن اور رکاوٹ میں بھی مفید ہے۔ یہ جگر اور مثانے کی گرمی مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے اور مثانے کی پتھری کو پیشاب کے ساتھ کھینچ کر باہر لے آتا ہے۔ اسی طرح تربوز اپنی ٹھنڈک اور مزاج کی وجہ سے گرمی کے بخار میں خاص طور سے فائدہ کرتا ہے۔ بخار کی وجہ سے ہونے والی دل کی گھبراہٹ، بے چینی اور جسم میں گرمی کو ختم کرتا ہے۔ بخار کے اندر تربوز کا جوس پلانا بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ تربوز کے اندر گلوکوز کی ٹھیک ٹھاک مقدار پائی جاتی ہے۔ اسی لیے فوری طور پر جسم کو توانائی اور طاقت دینے کے لیے اور پیاس کی شدت جو بخار کی وجہ سے ہوتی ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ دوستو، آپ نے تربوز کے فائدے جانے کہ کس طرح سے الگ الگ بیماریوں میں یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں چھپا رکھی ہیں، اسی لیے اس کا استعمال آپ افطاری میں ضرور کریں، لیکن زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ پیارے دوستو، آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ تربوز کے ساتھ ساتھ اس کے بیج بھی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان بیجوں میں غذائی اجزاء اور اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ صحت بخش فائدے بھی ہیں، اور ڈاکٹرز کے مطابق تربوز کے بیج پروٹین سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس کے بیجوں میں فاسفورس، آئرن، پوٹیشیم، سوڈیم، کاپر، میگنیشیم اور زنک شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی آپ تربوز کھائیں تو اسے بیجوں سمیت کھائیں، اس سے آپ کو پروٹین کی زیادہ مقدار مل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے ہمارے پیارے نبی کی، کیا ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربوز نوش فرمایا ہے یا نہیں؟ تو حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تربوز کو کھجور کے ساتھ تناول فرمایا ہے اور اس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھانے کو پسند فرمایا ہے۔ کھجور کا مزاج گرم تر ہوتا ہے اور تربوز کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، اس طرح سے جسم میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور اور تربوز کو ایک ساتھ کھاتے تھے، کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی افطاری میں تربوز کھاتے ہیں تو اس سنت پر ضرور عمل کریں، یعنی تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھائیں۔ اس سے جسم کو فائدہ ہوگا اور سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی طرح کے پھل کھائے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھجور میں اجوا کھجور بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 7 اجوا کھجور کھا لے اس دن اس پر کوئی جادو، کوئی زہر اثر نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ دوسری چیزیں ملا کر بھی کھایا کرتے تھے، جیسے کہ کھجور اور مکھن، کھجور اور خربوزہ، کھجور اور تربوز، کھجور اور ککڑی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور پھل کو بے حد پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی سے روزہ افطار کرنے کو پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مسلمان کھجور سے روزہ افطار کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کا پسندیدہ پھل ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ کھجور رمضان میں استعمال ہونے والا سب سے زیادہ پسندیدہ پھل ہے، اور اس کا استعمال رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف افطاری میں بلکہ سحری میں بھی کھجور تناول فرمائی اور فرمایا، مسلمانوں کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے جسمانی فائدے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، یعنی سائنٹیفک بینیفٹس کیا ہے۔ پہلے 2 روزے کی بات کریں تو پہلے ہی دن بلڈ شوگر کا جو لیول ہوتا ہے وہ گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے خطرناک اثرات درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔
نسیں جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہونے لگتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے کے نتیجے میں سر درد، سر کا چکرانا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد جمع ہونا ہوتا ہے۔ تیسرے سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں چمڑی ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا ہاضمہ سسٹم چھٹی مناتا ہے۔ خون کے سفید جراثیم یعنی وائٹ بلڈ سیلز اور امیونٹی یعنی روگ پرتیکارک شکتی اس میں بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اسی لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آنتوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ آنتوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ پہلے سے چست محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر بھی چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانی چوٹ یا زخم محسوس ہونا شروع ہو جائے، اسی لیے کہ آپ کا جسم اپنے بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ ایکٹیو اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ جسم اپنے مردہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جن کو عام طور سے کیمو تھراپی سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سیلز میں پرانی بیماریوں اور درد کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ناڑیوں اور ٹانگوں میں تناؤ اسی عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے، جو امیونٹی کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم میں کیا ہوتا ہے؟ تو جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست، چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخ ہو جاتی ہے، سانس میں تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، ہاضمے کے سسٹم کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور خراب مادے نکل چکے ہوتے ہیں، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بے شک بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ رہا، جسے بے شک ہمارے خالق اللہ رب العزت نے ہماری ہی بھلائی کے لیے ہم پر واجب کیا، مگر دیکھیے اس کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا۔ پیارے دوستو، رمضان میں آپ کو یہ کام بالکل نہیں کرنے ہیں۔ آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ لمحے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دن آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور یہی حال مہینوں کا ہے کہ وہ انتظار نہیں کرتے بلکہ راہی کو اکیلا چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ان مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے جس کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ ہر مسلمان کی زندگی میں رحمت بن کر برستا ہے اور نعمتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مسجد کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور شیطان کے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح ہی رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص حکم جو اللہ کے ہوتے ہیں ان پر عمل نہ کرنا، جیسے روزہ اور تراویح چھوڑ دی، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان پر ڈھٹائی کے ساتھ چلتے رہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں اور تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان تمام گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں جن سے بچے بغیر روزے کا مقصد حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ خود دیکھ لیں، اس مہینے میں کھانا جو حلال تھا کچھ وقت کے لیے اس کو بھی حرام کر دیا گیا، تو جو چیزیں پہلے سے ہی حرام ہیں ان کا تو اب ڈبل نقصان ہوگا۔ تو یہاں پر میں ایک کام آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس کا عہد کر لیں تو یقیناً آپ اس رمضان میں انقلاب لے آئیں گے، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، اس کی طرف قدم بڑھا دیں گے، اور پچھلے مہینوں کے مقابلے اس مہینے میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ ایک چیز طے کر لیں کہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 1،
وہ گناہ جو آنکھوں سے ہوتے ہیں جیسے بد نظری کرنا، نامحرم کو دیکھنا، جن کو دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے، سامنے ہو یا موبائل کی اسکرین پر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی۔ نمبر 2، وہ گناہ جو کانوں سے ہوتے ہیں جیسے غیبت سننا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی سننا، اور جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں ان کو سننا۔ تو یہ آپ طے کر لیں کہ کان کچھ غلط بات نہیں سنیں گے۔ نمبر 3، وہ گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں جیسے گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو تکلیف دینے والے جملے کہنا، جھوٹی قسم کھانا۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ زبان کچھ غلط بات نہیں بولے گی۔ نمبر 4، وہ گناہ جو کھانے سے ہوتے ہیں جیسے حرام کھانا، دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر جو کمائی حاصل کی وہ حرام ہے، سود کی کمائی حرام ہے۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ منہ میں حرام لقمہ نہیں جائے گا۔ اگر آپ پورے مہینے تمام گناہوں سے بچ گئے تو مبارک ہو کہ یہ رمضان آپ کے لیے حشر میں عذاب سے بچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔